اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے 3 دیوان نکلیں گے، ایک میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، دوسرے میں گناہوں کی، تیسرے میں خدا کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے کہ اٹھ اپنا معاوضہ اس کے نیک عمال میں سے لے لے، اس سے اس کے سارے ہی نیک عمل ختم ہو جائیں گے۔ پھر بھی وہ یکسو ہو کر رہے گی، کہے گی کہ باری تعالیٰ میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ خیال کیجئے ابھی گناہوں کا دیوان یوں ہی الگ تھلگ رکھا ہوا ہے اور تمام نعمتوں کا دیوان بھی یوں ہی رکھا ہوا ہے، مگر بندے پر خدا کا ارادہ رحم و کرم کا ہو تو وہ اس کی نیکیاں بڑھا دے گا اور اس کے گناہوں سے تجاوز کرے گا اور اسے فرمائے گا کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے بغیر بدلے کے بخش دی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کے جتنے بھی مصائب ہیں، جتنے مسائل ہیں اور جتنے بھی مشکلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات دلائے، جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا کوئی وسیلہ بنا دے، اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نوکریوں سے نوازے، اور غرض جس کی جو بھی پرابلم ہے، جو بھی مصیبت ہے، ان سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو ان کی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے صرف دیکھا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اور سبسکرائب آپشن کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ڈیلی کی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کا آپشن ہے، اسے پریس کر دیں، اور اگر آپ لوگ کمنٹس کر کے میری حوصلہ افزائی کریں گے تو ایسا کرنے سے مجھے بہت زیادہ خوشی بھی حاصل ہوگی، اور میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح روز نئی سے نئی ویڈیوز بناتی رہوں گی۔ شکریہ۔ تو چلیں آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ مجھے کچھ دن سے کمنٹس آ رہے تھے کہ کاروبار کے حوالے سے، دکان کے حوالے سے اور قرض کے حوالے سے، کہ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں یا دکان کے حوالے سے، یعنی دکان بنی ہوئی ہے لیکن دکان چل نہیں رہی، یعنی کاروبار چل نہیں رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہیں، تو مجھ سے انہوں نے ایک وظیفہ پوچھا تھا، تو آج میں ان لوگوں کے لیے وظیفہ بنا کر لائی ہوں۔ یہ میرا خاص ان لوگوں کے لیے ہی ہے وظیفہ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور جو لوگ کاروبار کے نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور یہ وظیفہ اگر آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے لازمی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن یقین رکھ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا باسطو، اور یہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اسے کس طرح سے پڑھیں گے، اور یہ ہے کہ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد وضو، یعنی کہ ظاہر نماز پڑھیں گے تو وضو میں ہی ہوں گے آپ، تو ہر نماز کے بعد اس کو آپ نے 72 یعنی 72 ٹائم 3 بار دروشی پہلے پڑھنا ہے، 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 72 بار آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو پڑھنے کے بعد پھر 3 بار آپ دوبارہ دروشی پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں کہ قرض سے اللہ تعالیٰ آپ کو خلاصی دے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔
کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قرضہ اترنے کا آپ کا کوئی نہ کوئی لازمی وسیلہ بن جائے گا۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ عمل ضرور کریں، یہ بہت مجارب عمل ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے دکان یا کاروبار کا نہ چلنا۔ اس کے لیے یہ عمل کس طرح کیا جائے گا وہ بھی میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا باسطو کو آپ نے اپنے نام کے اعداد نکال کے پھر پڑھنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ جب آپ بستر پر چلے جائیں یا بستر پہ جانے سے پہلے رات کے وقت جب آپ نے یعنی سونا ہے، سونے سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ پہلے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد 5 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو اپنے نام کے اعداد نکالے ہیں اس تعداد کے ساتھ آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے، اور یا باسطو پڑھ کے اپنے سینے پر دم کریں، اور اس کو دم کرنے سے پہلے 5 بار درود شریف دوبارہ پڑھ لیں، یعنی اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اپنے سینے پر دم کریں اور بغیر بات کیے آپ نے سو جانا ہے۔ اور ایسا عمل آپ کچھ ہی دن میں جب آپ کرنا شروع کریں گے، کچھ ہی دن میں آپ کی جو دکان ہے وہ خوب چلنے لگے گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بے شک آزما لیجئے۔ اللہ کے نام میں بہت پاور ہوتی ہے، اگر اس کو یقین سے رکھ کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تو تھے دونوں فائدے اس کے، یعنی کہ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان تھے ان کے لیے بتایا میں نے، اور جو لوگ دکان کے نہ چلنے کی وجہ سے یا کاروبار کے نہ چلنے کی وجہ سے پریشان تھے انہوں نے یہ عمل کس طرح سے کرنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اعداد نکالنے کا طریقہ میری ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ اپنے نام کے اعداد جو ہیں وہ نکال سکتی ہیں اور پھر ان کو پلس کر لیں، اور جو آپ کی حاصل آئے گا جمع آئے گا پورا ٹوٹل کرنے کے بعد اس تعداد کے ساتھ پھر آپ نے اس کو یا باسطوں کو پڑھنا ہے۔ باقی آپ میری ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اور اب اس کے جو اور کچھ اللہ تعالیٰ کے اس نام یا باسطوں کے اور کچھ فائدے ہیں وہ بھی میں اب آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، اور اس کا مطلب ہے روزی کشادہ کرنے والا۔ یا باسطوں کا مطلب ہے روزی کشادہ کرنے والا، اور اس کے باقی جو خواص ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ کو جن کو جو فائدہ چاہیے اس لحاظ سے وہ اس طرح سے اس تعداد سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں واضح فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جو اس اسم کا ورد چاشت کی نماز کے بعد 10 بار پڑھے گا، ٹھیک ہے، 10 بار اس نے پڑھنا ہے چاشت کی نماز کے بعد، تو ہر معاملے میں اسے کشادگی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ ہے، جو 10 بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ اسم پڑھے گا اور پھر اپنے ہاتھ جو ہیں اپنے چہرے پر پھیر لے، اس سے اس کے لیے غنا کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جو اسے 40 بار پڑھے گا انشاءاللہ تعالی وہ مخلوق سے بے پرواہ ہوگا۔ اور یہ جو میں نے چاشت کے ٹائم کا بتایا کہ 10 بار پڑھنا ہے وہ چاشت کے بعد ہی ہوگا، لیکن جو 40 بار کا میں اب آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کسی بھی ٹائم وضو کر کے 40 بار اس کو یا باسطوں کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اور مشکلات سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد 140 بار ہر روز اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اور رزق کے حوالے سے 72 دن تک، ٹھیک ہے، رزق کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے 72 دن تک روزانہ 12,000 مرتبہ یہ اسم پڑھنا ہے، اور جو یہ ایسا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر رزق کی بارش ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی 3 دن تک یعنی 3 راتوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا باسطوں ختم کر لے اور اول آخر 100 بار درود شریف کے ساتھ، یعنی 100 بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نے یعنی کہ اس کو 3 دن میں ختم کرنا ہے، 3 دن میں ختم کرنا ہے، اور روزانہ یعنی کہ جتنی تعداد آپ فکس کر لیں کہ آج اتنی دفعہ پڑھنا ہے کل اتنی دفعہ، 3 دن میں 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے، اور تینوں دن آپ نے درود شریف اول آخر پڑھنا ہے 100 بار، تو انشاءاللہ تعالی غیب سے روزی ملے گی۔
اور 3 راتوں کے بعد روزانہ 100 بار پڑھ لیا جائے تو 3 راتوں میں یعنی کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور باقی پھر روزانہ آپ 100 بار پڑھ لیا کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی اس اسم کو سحر یعنی کہ اس اسم کو رات کے آخری حصے میں یعنی فجر کی نماز سے پہلے آخری حصے میں ہاتھ اٹھا کر 10 بار کہے، یعنی یا باسی تو 10 بار پڑھے تو ہمیشہ خوش دل رہے گا، کوئی غم اس کو چھوئے گا بھی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے نفع پہنچائے گا جس کی اسے امید بھی نہ ہوگی۔ اور جو اس اسم کو روزانہ ہر روز یعنی کہ ہر ویسے ہی پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ غموں سے دور ہو جائے گا، اور باقی وہی ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور غیب سے اس کو روزی بھی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کا صبح شام ورد کیا جائے اس اسم کا تو بہت ساری یعنی برکتیں حاصل ہوں گی، بہت سارا یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی اس عمل کو یعنی کہ یا باسطوں کو اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لے اور 82 روز تک یعنی 82 دن 82 جو ڈیز ہیں اس میں چلتے پھرتے وضو کی حالت میں یا بے وضو ہر حالت میں اس اللہ تعالیٰ کے نام یا باسطوں کو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام رنج و غم سے فکر سے دور ہو جائے گا، طبیعت حشاش بشاش رہے گی، اور رزق میں بھی ترقی ہوگی اور برکت پیدا ہوگی، اور کوئی آفت اس کی زندگی میں نہیں آئے گی، اور وہ تمام پریشانیوں سے دور چلا جائے گا۔ تو ویورز یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں تاکہ نیکی کے اس عمل میں آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی
ہے